سيدي سنة هذا بروفيسيونيل شايف ناس ما قوي ايش فاك سوشو نور فوكشتينات ولا رمضان ذاته تلاوته لا شنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. إكرام أو أكرم شتي إكرام أو أكرم برادران راشا كنا راشا د شرک بدعت نکړو نفرات منو قرآن او د سنت منو قرآن او د سنت هر یو باطل لرا من تندر د اسمان یو منګ توحیدیان یو منګ توحیدیان منګ توحیدیان یو منګ توحیدیان د شرک بدعت نکړو نفرات منو قرآن او د سنت منو قرآن او د سنت هر یو باطل لرا من تندر د اسمان یو منګ توحیدیان یو منګ توحیدیان د شرکیات کړو دونا خورو قرآن کلی درسونا خورو قرآن کلی درسونا من پا توحید باندې قربان یو منګ توحیدیان یو منګ توحیدیان منګ توحیدیان یو منګ
توحیدیان عقیدت دا زمن صفا دا پا قرآن حدیث زیبا دا پا قرآن حدیث زیبا دا حقی لاری من دایانیو منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان دا شرک بیدت نکلو نفرات منو قرآن و دا سنات منو قرآن و دا سنات ہر یو بطل لرا من تندر دا اسمانیو منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان نمنو چاہتا وا ذکرونا نبی دتیانو میلا سونا نبی دتیانو میلا سونا نمنو چاہتا وا ذکرونا نبی دتیانو میلا سونا نبی دتیانو میلا سونا دی بیدتیانو لا توفانیو دی بیدتیانو لا توفانیو منگا پنج بریانیو منگا پنج بریان منگا پنج بریانیو منگا پنج بریان دا شرک بیدت نکو نفراتا منو قرآن دا سناتا منو قرآن دا سناتا ہر یو باطل لرا من تندر دا اسمانیو منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان منگا پنج بریانیو منگا پنج بریان چی میلادو نکلی بدعاتا غرائی پدی کی خورفاتا غرائی پدی کی خورفاتا چی میلادو نکلی بدعاتا غرائی پدی کی خورفاتا غرائی پدی کی خورفاتا داسی دشمن لرا لرزانیو منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان دا شرک بیدت نکو نفراتا منو قرآن و دا سناتا منو قرآن و دا سناتا ہر یو باطل لرا من تندر دا اسمانیو منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان منگا توحیدیانیو منگا توحیدیان तो बोलो کمی سرد تن لارشی پنج پیریم کمی سرد تن لارشی پنج پیریم ہر باطل لرا پسترگو کی ازغیم کرانا ٹول جہان خلاف شی پروانشتے کرانا ٹول جہان خلاف شی پروانشتے زمینیم پا قرآن زدیو بندیم پا شرک بدت کا ومردنا مخالفیم
په شرک بدعت کوم ردونه مخالف یم په دې وجه زه نن خپلو ته پردی یم عقیده مې د قرآن د خپله کړې په توحید باندې مین یم ننګیالی یم څوک چې وایي دی رسول حاضر ناظره داسې مشرک لزه په هر ځای کې زمری یم مړی ناوري د هیڅ چا هیڅ یو خبره د لا تسمع الموتى آیت نزان کړه ته خبره هر یو موتا لدې حیات حاصل برزخ کې د حیات برزخی منکر من وایو دې کافر نو په کومه خوله ته وایي چې منکر دي د حیات هسې د الزام دې دروغجنې د کائنات نفی د حیاتی دنیاوی دا په نصوصو نو ولی کړ انکار ته د حیاتی برزخی نه په قیاساتو نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زما انتہائی معزز حضرت خطیب سے دارنگ نورو جامعی محترم اساتذہ طلباء اکرامو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې ټیم کې زموږ یو خصوصي نشست دا کابرونو په حکم سره مقرر کړی شوی عنوان د هغې و سوال او جواب نشست مولانا صاحب راغلی دی خو د هغې نه مخکې زه حضرت مولانا امین الرحمن صاحب ته درخواست کوم چې هغه راشي تمهیدی کلمات وی حضرت مولانا امین الرحمن صاحب جی کمرہ کی حضرت مولانا امین الرحمن صاحب راغې او تاسو ته به ان شاء الله یو څو تمهیدي خبرې وکړي تاسو لوګو یې نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزت مندو دنیا تا یو سړی راځي، هغه څه مقصد د پاره راځي، هغه څه مطلوب وي، هغه مقصد هغه مطلوب چې هغه حاصلې هغه کې هغه ته مهنت کول راځي، مصائب پاغه باندې راځي، پاغه باندې تکالیف راځي. نو هغه مقصد او مطلوب چې دی هغه ته حاصلېږي. چې کله هغه مقصد حاصل شو، هغه نه رستو پاغه باندې د الله تبارک وتعالى د طرفنا مهربانانی وي، خوشحالیانی وي، او د دنیا چې څه خوشاله نه هغه الحمدلله ته ملويږي. منګ دې دنیا ته الله را لګلیو، مقصد د پاره را لګلیو، هغه مقصد دا دی، مقصد د توحید دی. هغه مقصد هغه توحید باری تعالی دی. هغه مقصد منګ ته زمنګ دی اکابر خدل دی. هغه مقصد منګ ته دی مشایخ عظام خدل دی. به دغه مقصد چې کله موږ حاصلو یا زموږ اکابر حاصل کړ دي، هغه ته په دې باندې ډېر لوی مصائب، ډېر لوی تکالیف، هغه تکالیف چې هغه موږ او تاسو چې نن اورو، نو زموږ عقل حیران شي چې داخله سرنګ هغه مصائب ته دو دغه مقابله کړدا، هغه مصائب تیر کړ دي، هغه مصائب نورستو فروانیانی وی، خوشحالیانی وی، او دغه خوشحالیانی په دنیا کې هم وی او په آخرت کې هم وی. کوم آیت مالوسته او آیت کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله، یقینا هغه خلق چې وی زموږ رب الله دی. ربنا الله منت توحید الحمدلله زما کابر وخو، منت مسله توحید انتهایی مبرهنه کړله او په دلایل یې منت اوخدلا. خدا مسله توحید چې کله یو سړی زکی او د په لړ کې هغه راسخ شي، د دین ورستو د استقامت پکار دی. باغی استقامت ثم استقاموا، استقامت تکالیف پر راځي. مسله توحید داسې یو مسله ده چې انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام هغه چانه دی پریخه په دې باندې. علامہ شاطبی رحم الله لیکي کتاب الاعتصام کې ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لم يدعا للمرء صدیقا. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا بنده د پاره د ملګری نه پریږي. دغه وجه ده چې زمونږ کابر دشمنان د دوی ډیر زیات دي، زمونږ د مشایخو په هر دور کې د دشمنان ډیر زیات دي. ځکه چې مسله توحید چې چا بیان کړته په دنیا کې، نو دغه دشمنان زیاتو، دغه خپل چې هغه دشمنانو پر دي خامخا دشمنانو. الحمدلله هغه مسله توحید زمونږ ته زمونږ مشایخو او خدلا او بیا غي نرسو استقامت ته. استقامت ډېر لوی شی دی او استقامت دا راځي په انتهایی مصائب باندې چې تامه تکالیف راځي، تامه مصائب راځي په مسله توحید کې، هغه باندې ته استقامت اختیار کړي. الحمدلله دا دواړه خبرې، مسله توحید او بیا په هغه باندې استقامت زموږ مشایخ په هغه باندې کړی دی. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. کله انسان داعی توحید هغه چې کله مسله توحید بیانې او مسله توحید کې تکالیف ملاویږي، تکالیف نرستو فرشتي ورته وایي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، چې اوس پریشان کیږئ ما، اوس غم جن کیږئ ما،
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسو خوشخبری دا هغه جنت چې دغه تاسو وعده کړی شي. بیا ورته دغه فرشتي وي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره، موږ ستاسو ملګری یو. فرشتي ورته وي په دې دنیوي زندګۍ کې هم په اخروی زندګۍ کې هم. بیا هغه جنت کې اخروی زندگی کی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تاسو دپاره به هغه سوي چې کوم ستاسو زړه غواړي. ولکم فیہا ما تدعون. بیا فرمایي نزلا من غفور الرحیم، الله وی دا سین انعامات چې تاسو راکوم په دنیا کې تاسو تکالیف تیر شوي دي، مصائب د الله تعالی غلې انتهایی ستړي ستومان راغلي. نزلا من غفور الرحیم، نن زما د طرف نه الله بواوي دا دی جنت نعمتونی دا واهلا دا ستا اولا من مسجد. الحمدللہ زما عزت مندو مسئلہ توحید ټولو ذکر هم دا او الله دې ټولو ته په دې باندې استقامت حاصل کی. زه مزید ټیم تاسو ناخلم. زمونږ مهمان خصوصي مناظر اسلام وکیل احناف جامع المعقول والمنقول حضرت العلامہ حضر حیات حفظہ اللہ اگر روان دے. زو اغو استاسو درمیان کی مزید حائلہ کی گمنا انشاءاللہ اگر تاستا لس دولس منٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات. نعرہ تکبیر. حیاتیوں کا کیا علاج؟ تیری حیات میری حیات، تیری حیات میری حیات. نعرہ تکبیر. عز بلا تاخیر اقبل مہمان خصوصی مناظر اسلام وکیل احناف حضرت العلامہ حضر حیات حفظہ اللہ تا دعوت ورکوم چاو یو لس 15 منٹ تاسو بیان کی او بیان نرسو سوال و جواب نشست پوی د چا څه قسم سوال وی اغا چټ مای لیکل شي مولانا خیر بشر صاحب تاغا راو رسوي ان شاء الله تعالی جواب راکي. طالبان لگ رسو سے لگ رسو سے لگ رسو سے دې مخکې ته لغونه آزاد لګ روسو ته شي دغه حالت چې دي دام لګ روسو ته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کی یہ مجلس تعلیم و تعلم کا ایک اہم شعبہ سوال و جواب کی نشست سے معنون کیا گیا. تو تعلیم و تعلم کا یہ عنوان بھی انتہائی اہم ہے. حدیث جبریل جو سندن متواتر ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک
دیہاتی کا روپ اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، اور ان سوالات کا مقصد تھا دوسروں کو سمجھانا اور بتلانا۔ اسی لیے اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا یعلمکم دینکم۔ سوال و جواب کے لیے چند باتیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ سوال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سوال استرشاد ہے جس میں سائل کا مقصد رہنمائی حاصل کرنا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی اس کے مطابق دینا ضروری ہے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے وہ اس سے مقصد استرشاد نہیں ہے، وہ سوال عناد ہے، اور اس میں اپنی علمی برتری یا مجیب کو لاجواب کرنا مقصد ہوتا ہے، یا ویسے فضول لا یعنی گفتگو جس کا تعلق نہ عقیدہ سے نہ عمل سے، تو اس کا جواب بھی پھر اس طرز پر ہوتا ہے۔ اس لیے جیسا سوال، اور ہم الحمدللہ سوال کی نبض سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ پوچھ رہا ہے یا ہمیں بتا رہا ہے، یا اس کے سوال کا مقصد کیا ہے۔ میں تو خوش تھا کہ آج میں اکیلے ہی آپ کے سامنے بیٹھوں گا، لیکن ہمارے مخدوم مکرم ولی کامل شیخ القرآن والحدیث حضرت الخطیب سرپرستی فرما رہے ہیں اور ساتھ تشریف فرمائے، اس لیے میں کوشش یہی کروں گا کہ پورے آداب کو ملحوظ رکھوں، بشرطے کہ آپ نے مجھے مجبور نہ کیا۔ کوشش یہی رہے گی۔ جزاک اللہ جزا حضر حیات دے ممات نہ دے۔ حضرت خطیب صاحب کے اس جملہ پہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ انہوں نے ایک لفظ ہمیں بطور گالی کے ایجاد کیا، اور جو ہمیں لقب دینے والے ہیں تنابز بالالقاب کے طور پہ، تو ان کی کھوپڑی پہلے دن سے کام نہیں کرتی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں لقب دیا وہابی، اور اس کو گالی بنایا وہابی۔ جب انہیں پتا چلا کہ وہابی یہ تو وہاب کی طرف منسوب ہے، اور الوہاب کا معنی بغیر مانگے کے دینے والا، اور وہابی وہاب والا جن کو بغیر، جس کا تعلق بغیر مانگے سے دینے والے کے ساتھ ہے، اس قبر والوں سے کیا مانگنا ہے، منگتوں سے کیا مانگنا ہے۔ تو ہمارے فریق کو بعد میں خیال آیا کہ یہ لقب ہم نے غلط دیا۔ پھر انہوں نے
ہمیں لقب دیا پتھری. تو میں نے کہا کہ پتھری کے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں. جو کعبہ خانہ کعبہ میں لگا ہے حجر اسود وہ بھی پتھر ہی ہے. کعبہ خود بھی پتھروں سے بنا ہے. تو کئی پتھر بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں. اور اگر سختی میں ہمیں پتھر کہنا ہے تو یہ تمہاری کمزوری ہے. قرآن پاک نے تو بنیان مرصوص کہا ہے, سیسا پلائی ہوئی دیوار, اشداء علی الکفار. تو ہمیں قبول ہے, ہمیں پتھری کہو ہمیں قبول ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو کہا ربڑی. کیا کہا؟ ربڑی. ربڑی. ہاں جی اچھا لمبی ہوتی ہے ربڑی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ربڑ صرف خاندانی منصوبہ بندی والے کو وہ استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا مماتی. مماتی. تو ہم نے کہا بھئی مماتی کا ذرا معنی کرو. مماتی کا معنی میری موت. کہتے ہیں یہ مماتی یہ ہماری موت ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و میری موت. یہ کہتے ہیں مماتی 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 یعنی ہماری موت ہماری موت ہماری موت. اچھا تو پھر بھی بھول گئے. ہم نے پہلے دن 2 لفظ منتخب کیے, مشرک اور بدتی. اور ہم الحمدللہ لقب دینے میں بھی پوری استقامت کے اصول پہ ہیں. کل بھی ہم نے مشرک اور بدتی کہا تھا, آج بھی ہم کہتے ہیں اہل شرک اہل بدعت. وہ بدلتے رہے. تو لقب دینے میں بھی ہم تو توحید کے قائل ہی رہے. ہم نے ایک ہی لقب دیا. اب انہوں نے کہا جی یہ ممات ممات ممات. میں ایک سرگودے کا مولوی ہوتا تھا مرحوم, ابھی ہے سے لیکن کل موت ہے. تو وہ کہتے میں مماتی کے لفظ کو گالی بنا دوں گا. تو میں نے کہا بندے کا پتر بن, انسان کا بچہ بنو. مماتی کا لفظ تو قرآن میں ہے, قرآن کو گالی بنائے گا. تو خیر یہ کہتے ہیں یہ حیات نہیں مانتے. تو حضرت جو فرما رہے تھے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حیات نہیں مانتے حیات نہیں مانتے. تو میں کہتا ہوں میرے تو نام میں بھی حیات ہے, تمہیں شرم نہیں آتا الزام لگاتے ہوئے؟ اگر ہم حیات نہ مانتے ہوتے تو میرے نام میں حیات کیوں ہوتا؟ تو جب میرے نام میں بھی حیات ہے تو ہم حیات کے منکر کیسے؟ تو یعنی الزام لگانے میں بھی شرم و حیا نہیں ہے, خواہ مخواہ لگاتی ہے. ہاں جی مجھے تو بریلوی حضرات جو اذان سے قبل درود پڑھتے ہیں لڑتے اس کا ثبوت حدیث سے ہے یا نہیں؟ دو باتیں سمجھ لو. پہلی بات کہ بریلوی درود پڑھتے کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون, الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. اس طرح کا درود ہر علاقے میں مختلف صیغہ جات کے ساتھ یہ وہ پڑھتے ہیں.
اس درود ہی کا ثبوت کہیں نہیں. یہ نہ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا نہ کسی صحابی نے پڑھا. ایک بریلویوں کا عالم ہے، تو ایک مجلس میں نے اسے کہا کہ یہ جو درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الی آخرہ، اس کا ذرا حوالہ دے دے. تو کہتا ہے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جنگل میں جن پڑ رہے تھے. میں نے کہا تو جن کا بچہ ہے بندے کا بچہ ہے؟ اس کا ثبوت ہے جنگل میں جن پڑ رہے تھے. تو یاد رکھ لو یہ درود کہیں بھی ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 45 صیغے درود کے کتب حدیث میں موجود ہے، اور ہر درود شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. درود یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو درود ہے ہمارا، اس کا ماخذ خود قرآن ہے، سورت ہود. اور یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لو، صحیح احادیث کا ماخذ کتاب اللہ ہے. میں جب حدیث پڑھاتا ہوں تو طالب علموں کو ایک ایک حدیث کا ماخذ کتاب اللہ سے بتاتا ہوں. جتنی درود کی احادیث ہے ان کا ماخذ رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا تھا، اور اسی سے ماخوذ ہے رحمت اللہ اللہم صلی علی محمد، برکاتہ اللہم بارک، اور اہل البیت علی آل محمد، انہ حمید مجید، انہ کا حمید مجید. تو اصل ماخذ وہی ہے اور مفہوم بھی وہی ہے. تو ہمارا درود قرآن میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک آیا. یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود ہے، کئی صوفی کہتے ہیں جہاں تو درود ابراہیمی پڑھ لو اور روزے پہ جا کے دوسرا درود پڑھو. تو ان کو کوئی اس فرق پہ دلیل لاؤ، اس درود کا پہلے ثبوت لاؤ. اصل میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ پہلے درود بدلا پھر عقیدہ بدلا. اگر درود وہ رہے جو پیغمبر سے آیا تو اس درود کے ہر صیغہ میں یہ ضرور ہے اللہم، اور اللہم کا معنی یا اللہ. تو درود میں کس کی پکار ہے، خطاب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. تو درود دعا ہے جو امتی رب سے مانگتا ہے پیغمبر کے حق میں، اور دعاؤں کو سننے والا ان ربی لسمیع الدعا. تو سننے سنانے کا پھر چکر ہی نہیں بنتا اگر درود وہی رہے. تو انہوں نے پہلے درود کو بدلا پھر سننے سنانے پہ رگڑا. اب دیکھیں دوسرا مسئلہ کہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام، احمد رضا خان نے خود لکھا احکام شریعت میں کہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام مربجہ یہ 781 ہجری کو شروع ہوا. کب؟ 781 ہجری، 8ویں صدی میں. اب آپ اندازہ کریں دین 8ویں صدی میں نازل ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے 6 مؤذن ہیں، ان میں کوئی ایک بھی اذان کے آگے پیچھے جو صلاۃ و سلام مربجہ نہیں پڑھتا. اور احمد رضا خود
نے کیا کہ 681 ہجری 781 ہجری میں ایجاد ہوا، اور ساتھ کہتے ہیں ہے بدعت، لیکن بدعت حسنہ، سونی بدعت، سونی بدعت دو جی۔ جب ارواح انبیاء اور شہداء جنت میں ہیں تو پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے وغیرہ میں انبیاء کی ارواح سے ملاقات کیسی کی؟ حالانکہ پہلا دوسرا آسمان جنت میں پتہ نہیں، ہاں صاحب پرچی لکھی کرو، جنت میں نہیں ہے۔ پرچی وہ آدمی لکھے جو 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، یہ بھی مہربانی۔ اب ذرا توجہ میری طرف، یہاں پر بھی 2 باتیں سمجھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دفن کے بعد روحیں پھر جسم میں ہوتی ہیں، تواد روحہ فی جسدہ، روحوں کا مستقر یہ جسم ہے، تو پہلے تو ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں پہ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ معراج والی رات تم تو کہتے ہو ارواح جسموں میں ہیں، اور جسم ظاہر بات ہے زیر زمین ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ارواح الانبیاء اور ارواح الشہداء کا جنت میں ہونا 40 سے زائد صحیح روایات سے ثابت ہے، اور قرآن مقدس کی آیات سے بھی ثابت ہے، اور یہ مسئلہ قطعی ہے، نصوص سے قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو یہاں جب یا اب یا کب کی تو بات ہی کوئی نہیں رہا ان کا۔ پہلے آسمان، دوسرے نے تو آسمان کہے ہیں، بیت المقدس میں بھی آئی، تو یہ اکراماً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ارواح کو اللہ رب العزت نے اذن دیا، اور یہ واقعہ بطور خرق عادت کے ہے، اکراماً للرسول اکراماً للنبی، تو عام ضابطہ اور قانون کے۔ جب نبی نے معراج کے موقع پر یہ تجھے الہام ہوا ہے، آسمان، حالانکہ جنت میں آسمان نہیں ہے، کیا بات ہے، تو سوال کے لیے بھی عقل ضروری ہے۔ تو امامت ابھی میں نے بتایا بیت المقدس میں ہوئی ہے، اور بیت المقدس زمین پہ تھا، آسمانوں پہ نہیں تھا۔ کرانیال والی حدیث کی ایک توجیہ یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے فرشتوں کی جلدی آنے سے سوال و جواب کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال و جواب اس قبر میں ہوتا ہے، اور اقعاد اجلاس بھی اس قبر میں برزخ میں نہیں ہے، ورنہ دفن کے ساتھ اس کا مقید نہ ہونا اور یہ آدھا روح یا تعلق کے تصرف کا تقاضا کرتا ہے۔ سب ملازمیں غلط ہیں، سب لازم باطل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ روایت کر النیال، کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے بارے میں جو اصول متعین ہے، یہ بات سمجھ لیں وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں انہوں نے خود بنایا ہے۔ قانون یہ ہے کہ خبر واحد ظنی ہے اور قرآن قطعی ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ ظنی دلیل
قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارا بنایا ہوا ضابطہ نہیں، تمام ائمہ اہل اصول متفق ہیں۔ احناف کا نام تو بالکل واضح ہے، لیکن یہ بات جو ہے اصول محدثین میں بھی طے شدہ ہے، صرف احناف نہیں، بلکہ اس سے میں آگے چلتا ہوں، یہ مسئلہ خود قرآن میں موجود ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہاں من کے دو معنی کیے مفسرین نے، ایک یہ کہ ظنی دلیل قطعی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تو اگر کسی کو عربی نہ آئے تو ماجدی بھی دیکھ لے، اور دوسرا ان الظن لا یغنی من اثبات الحق، الحق سے مراد عقیدہ، کہ ظن عقیدہ کے ثابت کرنے میں کچھ کام نہیں دیتا، ظن قطعیت کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا، ظن عقیدہ ثابت کرنے میں کچھ کام نہیں دیتا، اور اسی پر تمام علماء عقائد نے لکھا۔ تو اب مسئلہ یہ قرآن سے بھی آ گیا، تو کر النیال والی روایت جو ہے یہ روایت ہے خبر واحد، اور قرآن کریم کا مسئلہ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، یہ قرآن ہے، تو قرآن مقدس کے مد مقابل خبر واحد کی حیثیت نہیں۔ تو اب ہمارے علماء نے یہ ضابطہ لکھا کہ پہلے تعبیر کر لو اگر ہو سکتی ہے، لیکن تعبیر کس میں کرنی ہے، قرآن میں یا خبر واحد میں؟ ہمارے دوستوں نے صحیح سمجھے، انہوں نے قرآن میں تعبیر شروع کر دی ہے، خبر واحد میں تعبیر کرو، اگر موافق آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن پہ عمل ہوگا، خبر واحد چھوڑ دیں گے۔ اس ضابطے پہ عمل کیا امام شامی نے، انہوں نے کہا ان صح سندہ ولکن تقتضی عدم ثبوتها بہیا مخالفتہ للقرآن، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، خبر واحد میں آ گیا جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں، یہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، یہ امام شامی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ فرماتی ہے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ولیکن معلول لعلت تقتضی، یہ بیمار ہے معلول، اور ایسی علت ہے، اگلا جملہ ذرا سننا، وہ علت تقاضا کرتی ہے کہ یہ حدیث رسول سے ثابت ہی نہیں، یہ رسول کا فرمان ہی نہیں۔ ایک دوسری توجیہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کی کہ لفظی یسمعو نہ پڑھو، یسمعو پڑھ لو، تو اب میت اس کا فاعل نہیں رہے گا، مجہول کا صیغہ پڑھو تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ تیسرا کہ یہ کنایا ہے سرت اتیان ملائکہ سے، جو آپ نے لکھا ہے، اس پر کہتا ہے کہ پھر سوال و جواب اس جسم سے ہوں گے، تو اس حدیث میں تو کہیں نہیں، کہتے ہیں مجھے سمجھ آئیے، تو تیرا فہم ہے نا، نثری ہے،
تجھے سمجھ آئیے. جب ہے ہی کنایا تو اس کنائے سے تجھے کیا سمجھ آئے؟ پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. ہے ہی کنایا، ہے ہی تمثیل، تو کنائی کلام اور تمثیل سے ثابت کیا کرے گا؟ تیرا کچھ بھی نہیں ثابت ہوتا، باقی رہ گیا اقعاد یا اجلاس. تو ہم کہتے ہیں یہ امور برزخیہ ہے. آگے اس میں یہ ایک الگ بات ہے. یہ اگر آپ کا سوال آ گیا تو میں جواب دے دوں گا. عذاب و ثواب قبر کی کیفیات یا سوال و جواب کی کیفیات یہ مستقل بات ہے. اس میں تو ہمیں ہمارا موقف آپ کے سامنے آئے تو آپ اشکال کریں نا، تو وہ انشاءاللہ تفصیلاً آ رہا ہے. اگر آپ نے لکھا تب، نہ لکھا آخر میں اس قسم کے جو سوال ہے میں آپ کو ایک مستقل طور پہ بات ذکر کر کے کہ سوال و جواب عذاب و ثواب کی تفصیل کیا ہے، پھر آپ کا اشکال کوئی بھی نہیں رہے گا. اعادہ روح یا تعلق کے تصرف کا تقاضا کرتا ہے. ماشاءاللہ تقاضا اس چیز کا کر رہا ہے جو صریح محکمات کے خلاف ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ تقاضا کرتا ہے. قرآن تو کہتے ہیں روح واپس نہیں آتی، تیرا تقاضا کہاں گیا؟ تو تقاضے پہ رہے. اور تعلق کے تصرف تو پہلے وہ مانتے تھے، آج کل انہوں نے بھی انکار شروع کیا ہوا ہے. ضربیں بہت سخت ہیں. حیات برزخی کی صحیح تعریف کیا ہے؟ قانون سمجھ لو، تمہارے سارے سوال گلیوں والے. ہمارے عقیدے میں 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ موت عرفی کا معنی ہے ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا. روح کا جسم سے جدا ہو جانا ظاہراً بھی باطناً بھی، بالکلیہ طور پہ. یہ معنی تمام مفسرین نے کیا. خصوصاً سورۃ الملک میں خلق الموت والحیات، اس پہ بہت سارے مفسرین لائے. تمام اہل عربیت متفق ہیں، تمام محدثین فقہا متفق ہیں کہ موت کا معنی روح اور جسم کی بالکلیہ جدائی. اس کے لیے آپ بیان القرآن دیکھ لیں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پر ماجدی دیکھ لیں، معارف القرآن دیکھ لیں، کبیر روح الماء کوئی دیکھ لے، سب اس پہ متفق ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کا یہ قانون ہر فرد بشر پر لاگو ہوتا ہے. ہر فرد بشر اس قانون میں شریک ہے. ہر ایک کی موت کی کیفیت یہی ہے. جبکہ ہمارا فریق مخالف ان کے اس باب میں 3 نظریے ہیں، 3 عقیدے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کی ارواح وہ جسم سے خارج نہیں ہوتی، بلکہ ارواح دل میں بند ہو جاتی ہے. یہ نظریہ مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب کی ہدایت الحیران میں، اور اس پر انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا کہ علماء دیوبند کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کی موت سے ارواح نکلتی نہیں، جسم کے اندر بند ہو جاتی ہیں اور حیات منقطع نہیں ہوتی. اس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ حیات الانبیاء، موت الانبیاء یہ قاطع حیات نہیں ہے، بلکہ وہی پہلے والی علی سبیل الاستمرار وہی حیات باقی ہے جو موت سے پہلے تھی. پہلا عقیدہ، اور اس پر اجماع کا دعویٰ ہے.
دوسرا وہ ہے حضرت مولانا خالد محمود صاحب PhD لندن، اور تیسرا نظریہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر۔ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان نے اس مسئلہ میں ہماری بات کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا موت نامی روح کا جسم سے تعلق منقطع ہو جانا، اور کہتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل اسی پر ہے کہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اس پہ، جمہور امت کا یہی نظریہ ہے۔ یہ مولا سرفراز کی تسکین الصدور پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، بھئی مولا سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں روح بالکل جدا ہو جاتی ہے، مولا عبدالشکور ترمذی صاحب کہتے ہیں اندر سکڑ جاتی ہے، مولا عبدالشکور صاحب کہتے ہیں کہ تمام دیوبندی اکابر کا اجماع ہے میری بات پہ، جبکہ مولا سرفراز کہتے ہیں قرآن حدیث کے دلائل سریہ سے ثابت ہے کہ روح نکل جاتی ہے۔ اب ایک طرف اجماع تھا، دوسری طرف قرآن و سنت کے دلائل سریہ، تو اب مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے لکھا خطبات خالد میں، بڑی ڈاکٹری فرمائی، انہوں نے کہا کہ روح نکلتی بھی ہے نہیں بھی نکلتی۔ کہتا ہے کہ جسم سے تو روح نکل آتی ہے، لیکن دل میں ہوتے ہیں خلا، ان خلا میں آ کے روح رک جاتی ہے، تو نکل بھی گئی نہ بھی نکلی۔ تو یہ تین عقیدے ہیں ہمارے دوستوں کے۔ سب سے پہلا جھگڑا ہے موت پر، کہ موت الانبیاء یہ قاطع حیات ہے یا نہیں، موت الانبیاء اس میں ابانت الارواح عن الاجساد ہے یا نہیں، پہلا جھگڑا یہ ہے اس نقطے پہ۔ میں نے اپنا کیا عقیدہ بتایا، موت کا ضابطہ سب کے لیے برابر ہے، موت کا ضابطہ شان مرتبہ وہ الگ ہے، لیکن حقیقت موت ابانت الروح عن الجسد ظاہرم و باطنا، نبی غیر نبی اس معاملہ میں سب برابر ہے۔ نمبر 2، ہم کہتے ہیں یہ جو حالت موت سے پیدا ہوئی یہ حالت ہوگی الی یوم القیامہ۔ اس بات کو سمجھو، قیامت تک کسی کی روح بدن میں بھی نہیں، اور جو تعلق ٹوٹ گیا تھا وہ بھی قیامت تک نہیں۔ موت کی حالت کا پیریڈ ہے الی یوم یبعث، قیامت تک۔ اس معاملہ میں ہمارے فریق مخالف کے 15 عقیدے ہیں، ہماری ایک ہی بات ہے۔ پرچیاں دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کو جھگڑے کا بھی کوئی پتہ نہیں، ایسے پرچیاں لکھ رہے ہیں۔ پہلے جھگڑا سمجھو۔ ہم کہتے ہیں یہ حالت جو موت سے طاری ہوئی یہ حالت چلے گی قیامت تک، اور الموتا کا اطلاق ہوگا قیامت تک، میت کا اطلاق ہوگا قیامت تک، اور قیامت تک کسی کی روح بدن میں نہیں، اور جو تعلق ٹوٹ گیا تھا وہ تعلق بھی بدن کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتی ہیں پہلے تو بے فکری ہے نا، پورا گروہ کہتے ہیں روح نکلتی کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں نکلتی ہے۔ آپ تسکین الصدور پڑھ لیں اور کتابیں دیکھیں، 15 عقیدے ہیں، اب سب کی تفصیل نہیں کر سکتا۔ جو سب سے زیادہ جس عقیدے کو ماضی میں اپنایا گیا 200 ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام کی ارواح پھر دفن کے بعد بدن میں لوٹا دی جاتی ہے، نبی غیر نبی کافر مومن
मुनाफिक, हिंदू, सिख, मजूसी, सारी ट्रंप, मोदी, सबकी रूहें जिसमें वापस कर दी जाती है। इसमें फिर उनका इख्तिलाफ हो गया। मास्टर अमीन उकाड़वी जो चैंपियन गुजरा इस मसले का, उसने कहा है कि जो आम लोग होती हैं, सवालों जवाब के लिए रूह आती है और सवालों जवाब के बाद अवाम की रूह निकल जाती है, अंबिया की रूह नहीं निकलती। अंबिया को जो हयात क़यामत के दिन मिलनी थी वो अब कब्र में मिल चुकी है। क़यामत के दिन नई हयात नहीं मिलेगी, अब मिल चुकी है हयात ताम। मौलाना सरफराज खान साहब वो फरमाती हैं कि नहीं, किसी की भी रूह निकलती नहीं, फिर बदन में रहती है। लेकिन काफिर, मोमिन, मुनाफिक सारे के सारे, ये भी आपको बताऊं, इन लोगों ने हयातुल अंबिया का उन्वान रखा है तुम्हें बदनाम करने के लिए। जिस तरह बरेलवी है ना, तो पीरों के गधों के भी लिए गैब दानी का दावा रखते हैं, पीरों की बिल्लियां गैब जानती हैं, मुजाबर गैब जानती हैं, फलाना। लेकिन मजा नहीं बनता अगर आपको कहना है पीरों के गधे का गैब नहीं मानता, तो लोगों को कोई परवाह नहीं होगी। इसी तरह ये जो हमारे आले बिदअत है, ये जो हयात नबी के लिए मानते हैं वही हयात अबू जहल के लिए मानते हैं, वही उसकी भी रूह वापस आ गई, या ताल्लुक़ के हयात पैदा हो गई, या और अंबिया की अरवाह भी वापस आ गई इसी जिस्म के साथ। तो पूरी तहद्दी से कहता हूं, आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, उलमा बन रहे हैं, तुलबा, कि इन आले बिदअत का अकीदा हयातुल अंबिया या हयातुल नबी का उन्वान सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए है। वरना ये जो हयात नबी की मानते हैं वही हयात काफिर, मुनाफिक, यहूदी, मजूसी, हत्ता के अबू जहल की भी मानते हैं। वहां पर भी रूह आ गई, यहां पर भी रूह आ गई। फिर ये रूह आती कहां है? दिमाग में, आगे चल के दिल में, आगे चल के निस्फ आला, नाप से ऊपर ऊपर, और आपके एबटाबाद में भी उनका बड़ा ताल्लुक है, बड़े बुजुर्ग हैं इमाम ज़ाहिदीन ज़ाहिदुल हुसैनी साहब। उन्होंने लिखा है कि कफन चोर ने मुर्दे का कफन छीना तो मुर्दा उसके पीछे लग गया, कफन चोर आगे, मुर्दा पीछे, आगे मुर्दे का घर आ गया, मुर्दे का घर आया तो मुर्दा घर चला गया, रात घर में गुजारी, साल के बाद अल्लाह ने उसे बेटा भी दिया। तो मैंने कहा इससे साबित हुआ कि रूह सिर्फ नाप तक नहीं आती, नीचे तक आती है, वरना बेटा कैसे पैदा हो गया? सुरा तक नहीं, तो बेटा पैदा हो गया और काफी अरसा जिंदा रहा। खैर, बहरहाल दूसरा मसला कि मौत की हालत होगी इलाजों में युबअसून, ये पीरियड। तीसरा मसला वो ये है कि मैयत में सलाहियत समा नहीं, दुनियावी इदराक नहीं है, दुनिया का इदराक खत्म हो गया। कितनी बातें आ गई? 3। दुनिया का इदराक खत्म, हवा से खमसा, दुनिया की चीजें महसूस करने से खत्म हो गए, मुअत्तल हो गए, दुनिया भी इदराक नहीं। ये 3 चीजें हैं। अब ये 3 चीजें हैं मोहकम नुसूस का मसला है। इसके अलावा जो बरज़खी इदराकात हैं वो बिल्कुल बरहक है, अज़ाब व सवाब बरहक है। लेकिन अज़ाब व सवाब के लिए बात ज़हन में रखना, अज़ाब व सवाब की जो कैफियत है ये मुतशाबिहात से है। हजरत शाह वलीउल्लाह ने लिखा, अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इकफारुल मुल्हिदीन, जिस पर तमाम उलमाए देवबंद के तस्दीकात है। उसमें उन्होंने लिखा कि अज़ाब व सवाब कब्र की जो कैफियत
کیفیت ہے یہ متشابہات سے ہے. اسی طرح آپ کی عقائد نصفی اس میں بھی کہ یہ بما یعلمہ اللہ متن کی عبارت ہے یہ. اسی طرح اگر آپ کے پاس میری کتاب المسلک المنصور ہو تو عذاب قبر پر اس میں 80 کے قریب حوالے موجود ہیں. تو بہرحال متشابہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی اگر وضاحت کی جائے گی تو ضمنی طور پہ ہوگی. نمبر 2 اس کی توضیح محکم سے نہ ٹکرائے. اگر اس کی توضیح ایسی کی گئی جو محکم سے ٹکرائی تو اما الذین فی قلوبہم زیغ والا فتویٰ قرآنی جاری ہوگا. 3 چیزیں محکم ہیں: کیفیت موت اور حالت موت قیامت تک رہے گی اور عدم السماع یا عدم الادراک یہ ادراک دنیاوی. یہ 3 چیزیں محکم ہیں اور اس پہ میں الحمدللہ پوری 100 آیت پیش کر سکتا ہوں. اور میں نے لکھا ہے صرف بات نہیں کی المسلک المنصور کے آخر میں 100 آیت خاتمہ میں لکھ کر سب کے تراجم اکابرین دیوبند سے پیش کیے. پوری 100 آیت موجود ہے. اب ذرا خیال کرنا، اب عذاب و ثواب قبر کا ایسا معنی کرنا کہ روح واپس آ گئی یا روح کا تعلق تصرف قائم ہو گیا یا مردہ دنیا کا ادراک مردے میں پیدا ہو گیا، یہ ایسی تشریح ہے جو محکم سے ٹکراتی ہے. اور متشابہ کا ایسا معنی کرنا جو محکم سے ٹکرائے تو یہ اہل بدعت کا پرانا وتیرہ ہے. متشابہ کا وہ معنی کریں گے جو محکم کے مناسب ہو، اول تو تفویض ہو. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ضمنی، جیسے الف لام کا الف سے مراد فلاں، لام سے مراد فلاں، میم سے مراد فلاں، تو یہ ضمنی طور پہ کر سکتا ہے، قطعی طور پہ نہیں، لیکن محکم سے نہ ٹکرائے. اور اب ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، ان محکمات کے قریب نہیں آتے اور بعض کس کی کرتے ہیں، کیفیت عذاب و ثواب قبر کی. اور اس کیفیت عذاب و ثواب قبر کا پھر معنی ایسا لیتے ہیں کہ روح جسم میں آ گئی، اگر روح نہیں آئی تو سوال و جواب کیسے؟ آپ کے بھی سارے سوال یہی ہے. اگر روح نہیں آئی عذاب و ثواب کیسے؟ اگر روح نہیں آئی تو پھر یہ جناب اس کو سزا کیسے، تعذیب و تنعیم کیسے؟ تو یہ ان کے عقلی ڈھکوسلے. ہم کہتے ہیں وہی اللہ جس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ روح نہیں آئے گی، عذاب و ثواب اس اللہ نے دینا ہے. اگر میں اور آپ دینا تو نہیں دے سکتے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی نے قسم اٹھائی فلانے کو نہیں ماروں گا، اور موت کے بعد اس کو جا کر مارا تو آنس نہیں ہوگا. کیوں؟ المقصود من الضرب الاعلان والموت جناپیے. اور یہ خود بھی مانتے اپنے مردوں کو سرد خانے میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو اگر مردے کو محسوس ہوتا ہے تو پھر کتنا ظلم کرتے ہیں، سرد خانے میں رکھ کر، برف خانے میں رکھ کر، پوسٹ مارٹم کر کے. تو بندوں کی تعظیم کا اثر نہیں ہوتا. خیر، تو میں نے موٹی جو بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ عذاب و ثواب کا ایسا معنی کرو جو محکم سے نہ ٹکرائے. اگر کہو گے روح آ گئی تو محکم سے ٹکرا ہوئے، دنیاوی ادراک پیدا ہو گیا، محکم سے ٹکرا ہوئے. اور رہ گیا کیوں؟ تو میں کہتا ہوں متشابہ ہے اس لیے. تمہارے سر میں درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے سر میں درد پڑنا متشابہ ہے. وہاں متشابہ کہا اس لیے گیا جب روح نہیں اور حالت موت ہے، تو اس حالت میں تعذیب و تنعیم کا مطلب کیا، کس طرح ہوتی؟ ہم کہتے ہیں تعذیب و تنعیم برحق ہے اور کیفیت مفوض الی اللہ ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جہنم پر جو پل ہے، پل صراط، وہ بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے. اب کوئی پہلے جو روشن خیال گزرے معتزلہ حضرات، انہوں نے کہا 5 من کا مولوی گزرے گا کیسے؟ 3000 سال کا فاصلہ. تو ہم کہتے ہیں پل صراط حق ہے، مرور بھی حق ہے،
لیکن مرور کی کیفیت مفوض اللہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ان روشن خیال وہ کہنے لگ گئے کہ بھئی رویت تب ہوتی ہے کہ رائی اور مرئی کے درمیان فاصلہ ہو، پھر کوئی حیض ہو، پھر رنگ اور جسم ہو. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک. ہم کہتے ہیں رویت برحق کے اور کیفیت مفوض اللہ ہے. یہی معتزلے آج کہتے ہیں کہ روح نہیں، تو عذاب ثواب کیسے؟ ہم کہتے ہیں معتزلے ہو عذاب و ثواب برحق ہے اور روح بھی میت میں نہیں. اب کیسے ہے؟ کیفیت مفوض اللہ ہے. بات سمجھ گئے؟ پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے. اب جب یہ پھنس گئے انہوں نے کیا کیا؟ برزخ کس کو کہتی ہیں؟ جسم مثالی کس کو کہتی ہیں؟ مجھے ایک مولوی نے کہا کہ جسم مثالی کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کا گدھے کا بنا ہوا ہے. یہ جسم مثالی یا برزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، جسم مثالی کیا ہے، یہ تو بات سے ذیلی ہے. ان سے ہمارا تعلق ہی ہم کہتے ہیں روح جدا ہوئی، جدائی قیامت تک ہے، اور قیامت تک کوئی مرنے والے میں دنیاوی ادراک نہیں ہے. یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں محکم ہیں، اور اس کے نیچے جن باتوں میں آپ کو الجھایا گیا وہ سب ذیلی باتیں ہیں، اور ان باتوں کا سب ظنیات ہیں اور سب ذیلی باتیں ہیں. ان باتوں میں پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ آپ کو الجھائیں گے قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، جسم مثالی کیا ہے، فلانے کیا. بھائی میرے عقیدے میں تین چیزوں کا ذکر آیا، برزخ قبر کا آیا جو میں نے تین باتیں بیان کی. اس میں جسم مثالی کی ضرورت ہے؟ قبر برزخ کی کوئی تعریفوں کی ضرورت ہے؟ کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ موٹی سی بات ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یہی بات کہتی ہے دورہ میں، فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے الجھاؤ، آپس میں عوام کو الجھاؤ، پیچیدگیوں میں ڈالا، برزخ کیا ہے، دنیاویہ کیا ہے. کوئی مولوی بتا سکتے ہیں دنیا کی حد کہاں ہے؟ مجھے ناپ کے بتا دے تاکہ میں آگے سے برزخ شروع کر لوں. یہ ایسے گپو ٹیشن، برزخ کیا ہے، دنیا کیا ہے، فلاں. ہم کہتے ہیں برزخ جو ہو، قبر جو ہو اور جسم جو ہو، بات یہ ہے موت کا معنی انقطاع تام الہ یوم القیامہ، اور اس دوران دنیا کا ادراک نہیں. اس کے خلاف کوئی بات ہے تو پیش کر، اگر سوال بھی اس کے مطابق کوئی لکھا ہے لاؤ. باقی سب ذیلی باتیں ہیں. کچھ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ صرف تین باتیں. حیات برزخی کیا کس کو کہتے ہیں؟ حیات برزخی پہلے یہ سمجھو حیات دنیاوی کس کو کہتے ہیں. حیات میری طرف توجہ رہے، حیات دنیاوی اس کو کہتی ہیں جس کو موت فنا کرتی ہے. حیات دنیاوی اس کو کہتی ہیں جس کو، یہ تھوڑا سا باریک بات ہوگی، پوری توجہ سے بیٹھو. حیات دنیاوی اس کو کہتے ہیں جس کو، بولو، موت فنا کر. تو موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ روح کا بدن سے بالکل یا تعلق کا منقطع ہونا، ختم ہونا، روح کا نکل جانا، اباننا. تو اب معلوم ہوتا ہے دنیاوی حیات وہ ہے کہ روح جسم میں ہو، یا روح کا تعلق تصرف جسم کے ساتھ ہو جس کی موت نکیز بن رہی ہے اور جس کے لیے موت کاتے بن رہی ہے. اور حیات برزخی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے موت شرط ہے. تو حیات برزخیہ موت کے ساتھ جمع ہے. حیات دنیاوی اور موت نکیزین ہے. اللہ آپ کو سمجھ دے. اب آگے ذرا دیکھنا، میں نے کیا کہہ دیا کہ حیات دنیاوی وہ کہ روح جسم میں ہو یا تعلق ہے، تصرف ہو، اس کو کون ختم کرتی ہے؟ موت. کیونکہ موت نام ہی انقطاع ہے.
تو یہ ختم ہو گئی. اس انقطاع کے بعد کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ برزخی. تو معلوم ہوتا ہے برزخی حیات وہ ہے کہ روح جسم میں بھی نہ ہو اور روح کا تعلق تصرف بھی بدن کے ساتھ نہ ہو. اس کا نام برزخی حیات ہے. پشاور کے کسی تقریر میں آپ نے کہا کہ روافض اور سپاہی صحابہ والوں کا عقیدہ ایک ہے. اس کی وضاحت فرمائیں. یہ تو ویسے آپ کے لیے اس کا ثبوت پیش کرنا ناممکن ہوگا، کیونکہ ہم کسی جماعت کا نام کبھی نہیں لیتے. جو شخص عادتاً سما کا قائل ہے یا روح کو پھر اس جسم کے اندر مانتا ہے تو اس معاملہ کی جتنی روایتیں ہیں سب کے راوی شیعہ ہیں. تو میں یہ ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ شیعہ کو کافر کہنا ہے تو شیعہ کی روایتیں تو چھوڑنی ہوں گی. انصاف کی بات ہے یا نہیں ہے بھئی؟ ایک طرف شیعہ کافر ہے اور دوسری طرف ساری شیعوں والی روایتوں پر عقیدے کی بنیاد ہے. ہم یہ کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے. تو کسی جماعت یا فرد کی بات نہیں کر رہا. جو بھی شیعہ کو کافر کہتا ہے تو پھر فرار نہ کرے. جن روایتوں کے راوی شیعہ ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا. کہتے ہیں نہیں وہ شیعہ اچھے تھے. شیعہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ عبداللہ ابن سبا بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا ڈیر خواہ، بہت نیک تھا. تو بس اتنی بات میں کہتا ہوں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ دو رنگی چھوڑ دو. میں حیران ہوں اشاعت التوحید ہم شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں. آج کل مولوی سٹیج پہ نہیں کہتے، میں سٹیج پہ بھی کہتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں اور معاملہ بھی ان کے ساتھ کافر سمجھ کے کرتے ہیں اور کافر کی روایت پر اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے. انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ یہ جو من صلی علیہ عند قبری تم پڑھتے ہو، جو میری قبر پہ درود پڑھے تو میں سنتا ہوں. کبھی ذرا پیچھے جاؤ، کون ہے؟ محمد بن مروان. اور یہ محمد بن مروان کون ہے؟ ابو بکر و عمر کو ننگی گالیاں دینے والا کٹر رافضی. صرف شیعہ نہیں، رافضی، دجال اور اصول کافی